الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم۔ عزیز طالبات، کل کے درس میں لا الہ الا اللہ کے شروط کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی۔ علم، یقین، اخلاص، سچائی، محبت، ان 5 چیزوں کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور ان کی دلیلیں جان چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے والانقیاد۔ انقیاد کہتے ہیں مکمل طور پہ تسلیم کرنا اور اس کو عمل کرنا۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو مان رہا ہے، قبول کر رہا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو انقیاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آدمی قبول بھی کرے، تسلیم بھی کرے اور اس کے مطابق وہ عمل بھی کرے، چاہے جس طرح کی بھی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کرے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ تو لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی مکمل طور پر، کامل طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ یہی انقیاد ہے۔ اس کے بعد ہے قبول۔ قبول کہتے ہیں کسی بھی چیز کو مان لینا اور اس میں کسی طرح کا اعتراض یا اس پر عمل کرنے میں کسی طرح کا بوجھ اپنے دل کے اندر محسوس نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں انقیاد، قبول۔ وزید ثامنھا کہتے ہیں کہ 8واں شرط جو ہے وہ الکفران منک بما سوى الالہ، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کی عبادت کا انکار کرنا، ان سب کی عبادتوں کا انکار کرنا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام معبودان باطلہ کی عبادتوں کا وہ آدمی کیا کرے؟ انکار کرے۔ تمام معبودان باطلہ کی عبادتوں کا انکار کرے اور صرف اللہ واحد وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کو بجا لانے کی کوشش کرے۔ وہی کہا، اب اگر کوئی آدمی اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور ساتھ میں غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے تو اس نے لا الہ الا اللہ کے کلمے کی تحقیق نہیں کی۔ اس کے بعد یہ 8 شروط ہیں، ان شرطوں کو خوب اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، انقیاد، قبول اور اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، یعنی اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا اور جتنے معبودان باطلہ دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کے عبادتوں کا انکار کرنا۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مع بیانی شہادتی ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ ساتھ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا دوسرا ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں؟ تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ مصنف دیکھیے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی خبر دے رہے ہیں ہم اس کی تصدیق کریں، جن چیزوں کی بھی خبر دے رہے ہیں ہم اس کو مانیں۔ وطاعتہ فیما امر،
جن کاموں کے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں ہم اس میں ان کی اطاعت کریں. وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَجَزَرْ، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں اس سے کامل اور مکمل طور پہ ہم رک جائیں اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. یہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا مطلب ہے. اب ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتا ہے، گواہی دیتا ہے محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن جب اطاعت کی بات آتی ہے، فرما برداری کی بات آتی ہے، تو دوسروں کی باتوں کو مانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر دوسروں کے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، تو ایسا شخص یہ حقیقی معنی میں کلمے کا اقرار کرنے والا نہیں ہے. آج آپ دیکھیں انسانوں کی حالت کو، آپ دیکھیے، خود ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں. کیا ہم اپنی مکمل زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نافذ کرنے والے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کاموں کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں جس کو ہم سنت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے. اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ نہیں یہ سنت ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. تو یہ حقیقی طور پہ آدمی مومن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ انسان میں کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. یہی مصنف رحمۃ اللہ ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ. آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے یہ مفتی اعظم تھے، نابینا تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، نابینا تھے، روشنی نہیں تھی آنکھوں میں. عرب میں کس قدر دھوپ ہوتی ہے آپ سب کو اس کا اندازہ ہے. کا ایک مرتبہ مسجد سے نماز پڑھ کے، ظہر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، تو جوتا جہاں پہ انہوں نے اپنا اتارا تھا، کوئی ٹھوکر لگ کر کے جوتا آگے چلا گیا تھا. ایک پاؤں کا جوتا وہاں موجود تھا اور ایک پاؤں کا جوتا آگے چلا گیا تھا. تو شیخ کے ساتھ جو آدمی موجود تھا، جو شیخ کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس نے کہا کہ شیخ یہاں ایک پاؤں کا جوتا موجود ہے، اس کو آپ پہن لیجئے، اور 2-4 قدم پہ دوسرا جوتا موجود ہے، اس کو پہن لیجئے گا. تو شیخ نے کہا کہ یا تو یہ جوتا لے کر وہاں چلو یا اس کو لا کر یہاں دو. میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں، اگرچہ 2 قدم 3 قدم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤں میں چپل یا ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا ہے. یا تو آدمی نہ پہنے، یا پہنے تو دونوں پاؤں میں پہنے. ایک پاؤں میں چپل پہنے ہوئے ہیں یا ایک پاؤں میں جوتا پہنے ہوئے ہیں، دوسرے میں نہیں پہنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کرے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی جو ہے پہلے دائیں پیر میں جوتا پہننے کے وقت دائیں پیر میں، اور اتارنے کے وقت اتارنے کی جو ابتدا کرے وہ بائیں پیر سے کرے. تو اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی یہ لوگ حریص تھے. آج دنیا میں جو ذلت و رسوائی کا سامنا ہے لوگوں کو، یہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اور یہ بات جب تک مسلمان نہیں سمجھیں گے ان کی حالت کے اندر اصلاح نہیں آ سکتی ہے. اب آپ غور کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ احد میں ہیں، لڑائی میں ہیں، جنگ کے عالم میں ہیں. ایسے اس جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی ان لوگوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو پہاڑی کے اوپر متعین کیا تھا کہ جب تک ہمارا دوسرا حکم نہ آ جائے یہ مورچہ چھوڑ کر کے، یہ جگہ چھوڑ کر کے کسی کو نہیں جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آرڈر دیا تھا، لیکن غلط فہمی سے وہ لوگ، ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان لڑائی جیت چکے ہیں تو وہاں سے ہٹ گئے اور میدان جنگ میں چلے گئے. حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے چالاک اور بہادر تھے، انہوں نے مسلمانوں کی اس کمزوری کو دیکھا اور پیچھے سے حملہ کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو جنگ جیتی ہوئی تھی، مسلمان جس جنگ کو جیت چکے تھے، وہ جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی. 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی. سوچیے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر میرے رسول کے حکم کی نافرمانی کرو گے، اگرچہ نا فہمی میں ہی، نا سمجھی میں ہی صحیح، تو اس کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی، ادا کرنی پڑے گی.
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہوا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا عمل کس طرح سے تھا، کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنتوں کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اجلس، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی جو ابھی مسجد کے گیٹ پر تھے، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ میں نے تم کو نہیں کہا، میں نے تم کو نہیں کہا۔ لیکن اس صحابی کا جذبہ عمل آپ دیکھیے کہ انہوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا، آپ کی آواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کان سے ٹکرائی، فوراً اس کے اوپر عمل کیا اور فوراً اسی جگہ پہ، جس جگہ پہ وہ کھڑے تھے اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ یہ سنت کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہم سب کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ طاعتہ فیما امر، جن کاموں کے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ کام ہم کریں، اور وَاجْتِنَابُ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَجَزَرَ، اور جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا اور منع کیا ہے ان کاموں سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ دیکھیے، جن کاموں میں ہمارے لیے نقصان ہے دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کاموں سے ہمیں منع کر دیا ہے، ان کاموں سے ہمیں روک دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کے اوپر عمل نہ کریں۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں ثم یبین للطالب، اس کے بعد طالب کو یعنی پڑھنے والے کو بقیت ارکان الاسلام، یار اسلام کے جو ارکان ہیں دوسرے، اس کی وضاحت کی جائے۔ بقیت ارکان الاسلام الخمسہ، 5 جو اور ارکان ہیں ان کی وضاحت کی جائے۔ وہی کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ الصلاۃ، نماز، والزکوٰۃ، زکوٰۃ کا دینا، وصوم رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا جس آدمی کے اندر خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت ہو اور اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہو۔ اب یہاں غور کیجئے، کہا کہ پھر اس کے علاوہ جو اسلام کے ارکان ہیں اس کی وضاحت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے جس کو شہادتین کہا جاتا ہے، جس کو شہادتین کہا جاتا ہے۔ شہادتین مطلب یہ گواہی دینا، اور گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، اور اپنے ہاتھ پیر سے، اعضاء اور جوارح سے وہ کیا کرے؟ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس میں جو اسلام کے ارکان ہیں، وہ اسلام کے ارکان کون کون ہیں؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ صلاۃ جس کو کہتے ہیں، صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں، دعا کرنے کو صلاۃ کہتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے۔ اور صلاۃ کا اصطلاحی معنی ہے ایک ایسی عبادت جس میں کچھ اعمال ہیں، رکوع اور سجود ہیں، جس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور جس کا خاتمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ ہے نماز۔ اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے زمانے میں کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، کہ اگر کوئی آدمی نماز میں پیچھے ہوتا یا نماز ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا، تو ہم اس کو سمجھتے تھے کہ یہ آدمی کافر ہے۔ غور کیجیے آپ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہ،
ہمارے درمیان اور مشرکوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا، جس نے اس کو چھوڑ دیا، فقط کفر۔ اسی طرح سے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا، جس نے نماز قائم کی، اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے نماز کو، ومن ترکہا، جس نے نماز کو ترک کر دیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی میں خود اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں میں اب جائزہ لے کر کے دیکھیں۔ ہم لوگ سیزنلی مسلمان ہیں، موسمی مسلمان جس کو کہا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہماری نمازیں مضبوط ہو جاتی ہیں، مسجدوں سے ہم لگ جاتے ہیں، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو ہم پھر نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو نماز چھوڑنے والا آدمی وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نمازی بے نمازی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بے نمازی ہے تو نہ تو وہ اچھا شوہر ہو سکتا ہے، اگر بے نمازی ہے نہ تو وہ اچھا بھائی ہو سکتا ہے، اگر بے نمازی ہے کسی رشتے کو وہ نہیں نبھا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو اللہ کا نہ ہو سکا وہ کس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے جتنے احسانات اس پر کیے ہیں، ان احسانوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کے حکموں کو بجا لاتا، لیکن یہ آدمی اس قدر اللہ تعالی سے غافل ہے کہ عبادتوں کو چھوڑتا ہے، عبادت جیسی عظیم عبادت نماز کو ترک کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اس سے خیر کی اور کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ آج ہم لوگوں نے اپنے معاشرے اور سماج میں نماز کو بہت ہلکا سمجھا ہے، بہت ہلکا۔ شادی بیاہ کے موقع پر 10 دن، ہفتہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، مشغولیت کا بہانہ بنا کر کے۔ کوئی بھی کام آ جائے، چھوٹا سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، سب سے پہلے آدمی جس چیز کو چھوڑتا ہے اور جس کو پوسٹپون کرتا ہے وہ نماز ہے۔ بعد میں پڑھ لیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا نہیں تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جب مشرکوں نے اتنا حملہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز وقت سے تاخیر ہو گئی، تو آپ نے کیا کہا معلوم ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے مجھ کو میری عصر کی نماز سے غافل کر دیا، ان لوگوں نے مجھ کو میری عصر کی نماز سے غافل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بد دعا کی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھنے والا ہو وہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں سب سے پہلے جس حق کا سوال کرے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہاں آدمی نکل گیا تو کامیاب، اور اگر یہاں پھنس گیا تو پھر کامیابی نہیں۔ یہی وہ عبادت ہے جس کو بچپنے میں، یا جس کی تربیت بچپنے سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وہم ابناء السبع، اگر وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور اگر 7 سال ہو جانے کے بعد، 10 سال ہو جانے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ان کی پٹائی کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 10 سال کے ہو گئے تب بھی نماز نہیں ادا کرتے ہیں تو ان کی پٹائی کرو۔ کسی اور معاملے میں والدین کو بال بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ جو عبادت ہے اگر اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو تنبیہ کے لیے، ایسا نہ کہ آدمی ہاتھ پیر توڑ دے بچے کا یا بچی کا اور اس کو نقصان پہنچائے، بے دردی کے ساتھ ظالموں کی طرح سے پٹائی کرے، نہیں، تنبیہ کے لیے، ڈر بنائے رکھنے کے لیے یہ کام کرے۔
اور 7 سال کی عمر سے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دے۔ اس وقت دوسری کوئی عبادتیں فرض نہیں ہوتی۔ روزہ بلوغت کے بعد فرض ہے، جب بالغ ہو بچہ یا بچی تو اس کے بعد روزہ رکھے گا یا رکھے گی، لیکن 7 سال کی عمر کا ہو گیا یا ہو گئی بچی یا بچہ تو اس کو نماز پڑھنے کے حکم دینے کا حکم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارجینوں کو دیا ہے، جو ذمہ دار ہیں ان کے جو ماں باپ ہیں ان کو دیا ہے۔ آج دیکھیے ماں باپ کی حالت یہ ہے کہ فجر کی اذان کے لیے یا نماز کے لیے وہ بچوں کو نہیں اٹھاتے، لیکن اس کے بعد ٹیوشن ہے اگر 6 بجے یا اسکول ہے تو اس کے لیے بستہ تیار کر کے اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بچپنے سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب بچہ 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال کا ہو جائے تو پھر ماں باپ سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو آپ نے بچپنے سے اس کو کس بات کی تعلیم دی؟ اگر نماز ایک وقت کی چھوڑ دیتا ہے تو آپ نے کچھ نہیں کہا، ٹیوشن ایک وقت کا چھوڑ دیا تو آپ اس کے اوپر ناراض ہو گئے، ٹیوشن کیوں چھوڑا تم نے؟ ہم تمہارے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تمہارے ٹیچر کو پیسے دے رہے ہیں، تم کیوں نہیں گئے ٹیوشن پڑھنے کے لیے؟ اگر دنیاوی کسی کام میں پیچھے رہ گیا تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کی سرزنش کرتے ہیں، لیکن نماز میں کبھی ہم کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کے اوپر ہم سختی کریں کہ نماز پڑھو، وہ کیسے پڑھے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بچپنے سے حکم دیا کہ اپنے بچے کو نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ۔ نماز دن بھر میں 5 وقتوں کی یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ نماز معراج کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں یہ سب دنیا میں فرض کی گئی ہیں، لیکن نماز ایک ایسی محتم بالشان اور عظیم الشان عبادت ہے جس کی فرضیت اللہ نے 7 آسمان کے اوپر کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے طلب کیا، 7 آسمان کے اوپر بلایا اور وہاں جا کر کے نماز جیسا تحفہ دیا۔ آپ سب جانتے ہیں پہلے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے جاتے رہے اور اللہ سے درخواست کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں باقی رکھی، اور اللہ نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ یہ ہیں تو 5، یعنی آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن ہم ثواب 50 کا دیں گے۔ غور کیجیے، 5 وقت کی نماز پڑھے گی، ہم ثواب اس کو کتنے کا دیں گے؟ 50 کا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا برائی میں نہ جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی برائی میں نہ جائے۔ کوئی ماں باپ جان بوجھ کر، کوئی بھی ماں باپ چاہے کسی بھی کمیونٹی کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، اب اس کو پوچھیے گا کہ تمہارا بیٹا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا بگڑ جائے؟ کہے گا ہرگز نہیں، ہم کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بگڑ جائے۔ ہر ماں باپ اپنے بال بچوں کے تعلق سے یہی تصور کرتے ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی دنیا کی سب سے کامیاب ترین آدمی بنے۔ تو اگر ہم کامیاب ترین آدمی اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی سیڑھی نماز ہے، پہلی سیڑھی۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی کے یہ میں ہوتے ہیں۔ اچھا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بال بچے بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ رہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ کوئی آدمی، کوئی بھی ماں باپ، یہ کوئی بھی گارڈین کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بال بچوں کے اوپر کوئی مصیبت آفت پڑے، بسا اوقات ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پریشانی لگے تو لگے لیکن میرے بال بچے محفوظ رہیں، آدمی یہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں ہو گیا۔ اب سوچئے، اللہ تعالیٰ جس کا ذمہ لیا ہو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو ہم دوسروں کو ذمہ دیتے ہیں لیکن اللہ کے ذمے میں اپنے بال بچوں کو نہیں دیتے۔ یہ طریقہ نہیں بتلاتے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی حفاظت تمہارے اوپر ہو، اللہ کی نگرانی میں تم رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہے،
شامل حال رہے، اللہ کی حفاظت تمہارے ساتھ رہے، اللہ تم کو محفوظ رکھے ہر طرح کی بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے۔ تو فجر کی نماز پڑھو۔ یہ تعلیم دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ ہرگز نہیں دیتے، کبھی نہیں بتاتے۔ اور اب ظاہر ہے بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، ماں باپ خود بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا، اور کہا کہ نفل نمازیں آ کر کے گھر میں ادا کرو، تاکہ جو چھوٹے بچے بچیاں ہیں وہ گھر میں رہنے والی وہ دیکھ کر کے نماز سیکھیں۔ یہ سب تربیت ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم لوگوں نے یکسر فراموش کر دیا، بھلا دیا، جس کی وجہ سے آج سماج اور معاشرے کی یہ حالت ہے۔ بہرحال یہ نماز ہے، نماز کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی، اس میں کتنے ارکان ہیں، اس میں کتنی سنتیں ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے آدمی نماز پڑھے گا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نماز کے بعد اسلام کا کے ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ کہتے کس کو ہے؟ زکا، یزکی کے معنی ہوتا ہے بڑھوتری ہونا، ایک معنی بڑھوتری کرنا، بڑھنا، جیسے کہتے ہیں کوئی کسی بھی چیز میں نمو ہونا، جیسے عربی زبان کے اندر کہتے ہیں زکا زرع، کھیتی کے اندر بڑھوتری ہوئی، یعنی کسان جب دانا ڈالتا ہے زمین میں اور اس سے کوپل نکلتے ہیں، اس دانے سے جو کوپل نکلتے ہیں تو اس کوپل سے کہا جاتا ہے زکا زرع، زکا زرع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دانا سے درخت نکل گیا، بڑھوتری ہوئی اس کے اندر۔ تو زکوٰۃ کے اصل معنی ہے بڑھوتری۔ آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، انکار کرے، تو وہ آدمی کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ لیکن نماز کا معاملہ ہے، اگر وہ کہے کہ بھائی نماز ہمارے اوپر فرض ہے لیکن ہم سستی سے چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی وہ کافر ہوگا، تب بھی وہ کافر ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ کا معاملہ دوسرا ہے۔ اگر زکوٰۃ، ایک آدمی مالدار ہے، اور زکوٰۃ کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے ابھی ہم بتائیں گے۔ ایک آدمی مالدار ہے، مالدار ہونے کے بعد بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا اور یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر نہیں ہے، تو وہ آدمی اہل علم کے صحیح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق کافر ہے۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ زکوٰۃ تو ہمارے اوپر فرض ہے لیکن وہ بخیل ہے، بخالت کر کے مال نہیں نکالتا، تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا لیکن بہت بڑے گناہ میں ہوگا، بہت بڑے گناہ میں ہوگا۔ زکوٰۃ نکالنے والا کافر تو نہیں ہوگا لیکن بہت بڑے گناہ میں۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجا شکل کی، گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ اب سانپ کا گنجا ہونا کیسے ہوگا؟ کیا سانپ کے سر کے اوپر بال ہوتے ہیں کیا جو وہ گنجا ہوگا؟ گنجا مانے جس کے سر پہ بال نہیں ہو اس کو گنجا کہتے ہیں، تو گنجا سانپ ہوگا۔ تو سانپ کے سر کے اوپر بال تو نہیں ہوتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا گنجا سانپ ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ سانپ میں اتنا شدید زہر ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے سانپ کی کھوپڑی کے چمڑے اڑ گئے ہوں گے، یعنی اس سانپ کا زہر خود اس کے لیے وبال جان دیا ہوگا۔ اب بتائیے وہ جس کو کاٹے گا اور جس کو چبائے گا اور جس کو ڈسے گا اس کی کیا حالت بنے گی؟ وہ زہر سے اس کی کیا کیا تکلیف ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگائے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بکری ہے اور وہ بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو کل قیامت کے دن وہ جانور موٹا تازہ فربا بنا کر کے اس کی گردن پہ اللہ تعالیٰ لاد دے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سونے اور چاندی رکھ کر کے جمع کرتا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پلیٹوں کی شکل میں بنائے گا اور اس کو گرم کرے گا جہنم کی آگ میں، اور گرم کرنے کے بعد اس سے زکوٰۃ نہ دینے والے کے پہلو کو، پہلو کہتے ہیں جسم کے کنارے کے حصے کو، جدھر کروٹ
کروٹ جس کو آپ کہیے اسی کو پہلو کہتے ہیں، کروٹ کو، اور اس کے بعد اس کے پیٹھ کو، اور اس کے بعد پیشانی کو پہلو کو اور پیٹھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ داغے گا، اس سے جلائے گا۔ یہ کتنا زبردست عذاب ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اب آئیے، زکوٰۃ کی نصاب کیا ہے؟ کتنا مال کسی کے پاس ہو تو زکوٰۃ نکالے گا۔ پہلے یہ جانیے کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے سونے میں اور چاندی میں ہے، سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی کے علاوہ جو آج کل کے زمانے میں یہ کاغذ کے کرنسی ہیں، نوٹ ہیں، ان کو بھی سونا اور چاندی کے حکم میں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی قیمت بھی سونے اور چاندی کی قیمت سے طے کی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسمان۔ اسمان مانے قیمت، اسمان مانے قیمت۔ سونا قیمت ہے، آپ کے پاس سونا ہے، کہیں بھی جا کر کے کوئی سامان آپ خریدنا چاہتے ہیں خرید سکتے ہیں۔ چاندی ہے، کسی بھی دکان میں جائیے گا، اس کو بیچنا چاہیے گا، وہ چاندی بیچ سکتے ہیں آپ، تو یہ قیمت ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ سامان تجارت میں ہے۔ سامان تجارت میں اس کی مثال سمجھیے، اگر کسی کے پاس ہیرا ہے، اگر 1 کروڑ کا بھی ہیرا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ لیکن اگر وہی ہیرا کسی کاروباری کے پاس ہے جو کاروبار کرتا ہے، ہیرے کا بزنس کرتا ہے، تو وہ اپنے بزنس اور تجارت کے اوپر زکوٰۃ دے گا۔ ایک آدمی کے پاس زمین ہے، زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی زمین کا کاروبار کرتا ہے، زمین خریدتا اور بیچتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے اور ایک گھر میں، ایک شہر میں اس نے اپنے 5 گھر بنا رکھے ہیں مثلا، کسی پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی گھر کا تجارت کرتا ہے، مثلا گھروں کو بناتا ہے، فلیٹس بناتا ہے اور اس کو بیچتا ہے، تو اب اس پہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ سامان تجارت، سامان تجارت پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی، گیہوں ہے، چاول ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کو انسان کھاتا ہے اور جس کو اسٹاک کر کے رکھتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن سبزیاں ہیں، پالک ہے، کھیرا ہے، اور اس طرح سے گاجر ہے، آلو ہے، پیاز ہے، یہ سب کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ چیز جو دانہ ہو اور جس کو انسان اسٹاک کر کے رکھتا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں میں زکوٰۃ ہے، مویشیوں میں، گائے میں زکوٰۃ ہے، اور گھوڑے میں زکوٰۃ ہے، اونٹ میں زکوٰۃ ہے، بکری میں زکوٰۃ ہے، ان چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ تو یہ اموال زکویہ ان کو کہتے ہیں، یعنی وہ مال جس میں زکوٰۃ واجب ہوتے ہیں۔ اب یہ کتنے ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔